ہر عالم دین یا علماء کے بارے میں، دیندار لوگوں کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے، وڈیاں ڈیڈاں والے داڑیاں چھڈیاں نے، وڈے حافظ ویکھو کھاں، اے دنیا چلا اے نہ کرنا ہے، اوے جھوٹے کر دے کچھ نے آنکھ دے، یہی باتیں ہیں نا، یہی باتیں انہوں نے کی، ان منافقوں نے کی۔ کیوں؟ حضرت صاحب یہ بات طے شدہ ہے، مجرب شدہ ہے، ہر وہ انسان جو دین پر اعتراض نہیں کر سکتا وہ دیندار پر اعتراض کرتا ہے، وہ بھڑاس نکالتا ہے، اپنے عقل اندر کا گند نکالنا چاہتا ہے دین پر۔ جب وہ دین پر ڈائریکٹ نہیں بولتا تو دیندار پر بولتا ہے۔ دیندار نے کون سا اس کی گاں نکالی ہے؟ گاں چوری کی تھی، وہ دے پلو کھاندہ ہے، اس کا کوئی معاملہ بگاڑا ہے، جانتا بھی نہیں، اس کے باوجود اس پر بھوکنے کی وجہ دین ہوتا ہے۔ اور ویک کیا تو بڑے مولوی او صوفی صاحب کی کر دیو پہ، او مولوی صاحب آنکھوں نے پتا ویک کھان دے باپ بڑا نے ایک دے بایا۔ یہ سارے جملے انہی منافقین نے وہاں بیٹھ کے مجلس میں کیے، ہم نے بچوں کو نہیں بتایا۔ مولوی کی جو عزت ہم نے دکھائی معاشرے کو، کون مولوی میں کسی بھی بچوں کو کالج میں جا کے کہہ لیں اسے کہ بیٹا آپ خطیب بننا چاہتے ہیں، آپ امام بننا چاہتے ہیں، مجھے آ کے بتائیے گا کہ ہاں ایک بچے نے کہا ہے کہ میں امام بننا چاہتا ہوں۔ ہزاروں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کچھ بھی بنیں گے، مولوی نہیں بننا چاہتا۔ کیوں؟ معاشرے نے جوتے کی نوک میں رکھا ہے مولوی، اور یہی منافقین کا کردار تھا کہ ان مولویوں کو اتنا بدنام کر دو لوگ دین سے دور ہی بھاگیں۔ اس طرح کی تربیت ہوتی ہے، دین اس طرح کی تربیت کرتا ہے، اور وہی کردار، وہی منافقانہ روش ہمارے اندر۔ ہم بچوں کو سب کچھ پڑھاتے ہیں، دین مولوی نہیں بنا۔ کیوں؟ ابو بکر مولوی تھا، عمر مولوی تھا، عثمان اور علی مولوی تھے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں مولوی، میں نہیں مولوی، الحمدللہ میں نہیں مولوی بھائی جان۔ کیوں؟ نعم المولا و نعم النصیر، مولا اللہ کا نام ہے، مولوی اللہ والا۔ آپ کو اگر بندہ کوئی کہہ بھی دیتا ہے داڑھی کو میں نہیں مولوی بھائی، کیوں بھلا؟ معاشرے میں یہ لفظ بدنام اتنا کر دیا گیا، کوئی اپنے آپ کو مولوی کہنا نہیں چاہتا، اور ان قریب وہی تقی عثمانی، ان قریب کوئی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنا چاہے گا، نہیں مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دین کی طرف پلٹ آئے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے شب و روز اور ماہ و سال، اس کا احاطہ کرتے ہوئے مکی زندگی اور پھر مدنی زندگی اور مدنی زندگی کے پہلے 9 سال آپ علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری غزوے پر تیاری کرتے ہوئے اور سفر کرتے ہوئے مشرکین کا قلع کما اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ سن 9 ہجری ہے، سخت گرمی کے ایام ہیں، اور ایسے ایام میں کہ جب مدینے کے اندر قحط سالی کا سامان ہے، کھانے کو نہیں مل رہا، پانی کی قلت ہے، ایسے میں کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سایہ دار درخت ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرتے ہیں، لوگ اس کے سامنے یا سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھ کے سستاتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں۔ ایسے میں اس لشکر کی تیاری اپنے تائیں ایک چیلنج ہے، پھر وہ مال جو ایک انسان کی اپنی ضرورت ہوتا ہے قحط سالی کے ایام میں، وہ اپنی تائیں چیلنج ہے، پھر ایسے معاملات میں اور ایسے موقع پر اپنے اس سرمایہ کو جس سے ایک انسان اچھا خاصا منافع کما سکتا ہے، جبکہ مارکیٹ میں یا بازار میں ایک چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اور لوگ اسے خریدنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے تائیں ایک معاملہ ہے۔ ایسے میں پھر رومیوں کے خلاف جنگ کرنا یہ ایمان کا ایک اپنا آزمائش کا چیلنج ہے، پھر اتنا لمبا سفر کر کے جانا، پھر اتنی شدید گرمی میں، یہ اپنے تک ایک معاملہ ہے، پھر ایسے میں پکے ہوئے پھلوں کو چھوڑ کے جانا، یہ سارے معاملات جب اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم رومیوں کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس لشکر کی تیاری کے لیے آپ لوگ شروع ہو جائیں۔ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کے اس آوازے پر لبیک کہتے ہیں، لہٰذا اپنے تئیں وہ تیاری تو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اس تیاری میں شرکت نہیں کر سکتے یا جن کے پاس کوئی ساز و سامان موجود نہیں ہے، وہ بھی اس لشکر میں جانے کے خواہش مند ہیں، تو ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ ان لوگوں کو تیار کرنا شروع کرتے ہیں۔
کوئی سواریاں دے رہا ہے، کوئی ساز و سامان دے رہا ہے، کسی کے پاس کھجور ہے تو وہ کھجور مہیا کر رہا ہے، کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ دیے جا رہا ہے۔ اس میں صحابہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے ابوبکر، عمر، عثمان و علی سے ہو کے سارے کے سارے صحابہ، حتیٰ کہ کسی کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو وہ رات بھر مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری کر کے جو اس کو کھجور یا کچھ بھی مزدوری میں ملتا ہے اس میں سے آدھا اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہے، اور آدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کر دیتا ہے، اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میری طرف سے قبول کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں اسے خوش آمد کہتے ہیں، اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ ایسے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، لیکن وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کی آہوزاری کو سننے کے بعد، ان کے آنسوؤں کو دیکھنے کے بعد، ان کے اس صدقے کو بھی قبول کرتے ہیں جو وہ لوگوں کو معاف کرنے کی صورت میں اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ جس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ایک تو خرچ کرنے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، پھر جنگ کے اعتبار سے، مشرکین کی مخالفت کے اعتبار سے، اور اسلام کی سربلندی کے اعتبار سے کتنے زیادہ منظم اور کتنے زیادہ پختہ ایمان والے واقع ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آوازے پر انہوں نے کوئی بھی سستی کا اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ لہٰذا ایسے میں منافقین کو بار بار مواقع ملتے ہیں، اور وہ ہر ایک موقع سے فائدہ اٹھا کے مسلمانوں سے کوئی نہ کوئی ایسا بغض اور عناد شو کر ہی دیتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ منافق کے یا منافقت کے مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ لوگ مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں۔ ایسے میں وہ منافقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسلمان یا کوئی صحابی تھوڑا مال لے کے آتا تو یہ انہیں چیزیں مارتے کہ اتنے سے مال سے کیا یہ رومیوں کے خلاف جہاد کر پائیں گے؟ آپ کی آدھی مٹھی کھجوروں کے ساتھ ایک مسلمان کا پیٹ نہیں پل سکتا، لہٰذا اتنا بڑا لشکر کیسے تیار ہو جائے گا؟ ایسے میں اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان اور سخاوت کے دریا بہاتا ہے اور کئی اونٹ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں تو اس کو وہ ریاکاری اور تکبر اور غرور اور گھمنڈ کے طعنے دیتے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راز کو فاش کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ منافق لوگ ہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے تیاری کر رہے ہیں تو منافقین کے اور بھی کئی ایک کردار جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے سرگرم تھے۔ ان میں پہلا معاملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سردار منافقین کے یہاں مکے مدینے میں، ایک تو عبداللہ بن ابی یہ سب کا سردار تھا، دوسرے نمبر پہ جد بن قیس یہ بھی منافقین کا بہت بڑا سردار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ کلمہ گو لوگ تھے، آپ علیہ السلام کا ان کے ساتھ تعلق تھا، یہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام کی حکمت کا یہ تقاضا تھا کہ آپ ان لوگوں کو نظر انداز نہ کریں، لہٰذا ان کے ساتھ بات کی جائے۔ آپ علیہ السلام نے جد بن قیس کے ساتھ بات کی اور کہا بھئی ایسے کرو، آپ ہمارے ساتھ چلو۔ اور یہ بندہ عورتوں کا بڑا شیدائی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس بات کا پتہ تھا کہ یہ عورتوں پہ مر مٹنے والا بندہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے اسی حکمت کے تحت اس سے یہ بات کی کہ بھئی رومیوں کے خلاف جہاد کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا اور وہاں سے لونڈیاں تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ اس نے بڑا عجیب سا جواب، اس نے کہا یا رسول اللہ میں عورتوں کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور وہاں جاؤں گا وہاں عورتوں کو دیکھوں گا، لہٰذا اب یہ باتیں اس طرح کی کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیا آئی، کہا ٹھیک ہے رہنے دو نہ جاؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس بےہودہ سے عذر کو قبول کیا اور کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی، نہ جاؤ بھئی، رہنے دو رہنے دو، آپ بات کر رہے ہو اور مزید منہ کھولو گے، مزید گند پھیلاؤ گے اور مزید باتوں میں آگے چلے جاؤ گے، لہٰذا رہنے دو، تم جانا تو چاہتے نہیں ہو۔ اسی جد بن قیس کا ایک بیٹا ہے عمیر، عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ مسلمان ہے۔ اسے جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے باپ نے اس طرح کر کے گستاخی کا معاملہ کیا ہے تو یہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ابا جی آپ کے پاس مال بھی ہے، متاع بھی ہے، سواری بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، سارے معاملات ہیں، آپ غزوے پہ کیوں نہیں شریک ہو رہے؟ نہیں وہ گرمی کا سفر ہے اور اتنا لمبا سفر کون کرے، اور ویسے بھی رومیوں کے خلاف تم کون سا فتح پانے والے ہو، میں جنگی چالوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، وہ لوگ ایسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو وہاں سے شکست ہوگی اور میں اس لیے نہیں جانا چاہتا۔ اب وہ بیٹا جو اپنے باپ کی انتہائی عزت کیا کرتا تھا اور احترام کیا کرتا تھا، یہ انسان اپنے باپ کو جاہ و جلال اور عظمت اور شرف کی وجہ سے اس کے چہرے کو نظر بھر کے نہیں دیکھتا تھا۔ یہ کہتا ہے ابا جی سچی بات کروں، آپ صرف اور صرف اس لیے نہیں جا رہے کہ آپ منافق انسان ہیں، اور یہ جو آپ کی باتیں ہیں یہاں سے منافقت کی بو آتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں آیات کو ضرور نازل کر کے ان منافقوں کے سارے کرتوت سب کے سامنے کھول دے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ جوتا اٹھاتا ہے اپنے بیٹے کے منہ پر مارتا ہے اور وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیتا ہے کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، تمہیں مجھ سے زیادہ تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لہٰذا تم اس طرح کی بات۔ اور پھر وہی ہوا
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات نازل ہوئیں، ان منافقوں کے رازوں کو فاش کیا گیا اور یہ پھر باپ کے پاس آیا، دیکھا میں نے تجھے سمجھایا تھا، تم منافق لوگ ہو اور منافقت کی وجہ سے تم نے کہا یہاں سے چلے جاؤ میری نظروں سے، اور آج کے بعد میں اپنے ماں سے تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ یہ لوگ اپنے والدین کو چھوڑنے والے، مال کو چھوڑنے والے، ان کی عزت اور شرف پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا دین کے ساتھ۔ لوگ مسلمان تھے کیونکہ یہ دین کی حلاوت کو پہچانتے تھے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پہچانتے تھے۔ بہرحال اسی طرح کا مکالمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی ہوا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اور اس نے اس سے بھی بڑی خباثت کی، اس نے ایک لشکر تیار کیا، لشکر تیار کرنے کے بعد ان کو بہکاتا اور بھڑکاتا رہا کہ بھائی ان کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب تم دیکھو گے یہ رسیوں میں جکڑے ہوئے یہاں پہ مدینے میں کھڑے ہوں گے اور تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا ضرورت نہیں ہے جانے کی، اتنا لمبا سفر پھر وہاں جا کے پہنچ کے رومیوں کے خلاف جات کون کرے۔ لہٰذا اللہ کے رسول جب سنیت الوداع کے مقام پر پہنچے یہاں سے لشکر، تو یہ آدھے سے زیادہ لشکر لے کے اپنا واپس آ گیا، اور یہ انتہائی تکلیف دہ بات تھی کہ پہلے نکلتے ہوئے لشکر کچھ ہو، جب وہاں سے آدھے واپس آ جائیں تو لشکر کی تعداد کم پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ تھا اور مسلمان بھی جانتے تھے کہ ان کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایسے میں انہوں نے ایک اور معاملہ کیا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہ جانے سے پہلے اپنا خلیفہ مقرر کیا، بھائی آپ میرے جانشین ہیں میرے بعد مدینے میں۔ لہٰذا یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکل گئے، تقریباً 30,000 کے قریب کا لشکر تھا آپ علیہ السلام کے پاس، کچھ گھوڑے تھے، تقریباً 10,000 کے قریب گھوڑے تھے، کچھ اونٹ بھی تھے جس پر صحابہ باری باری سواری کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ جرف کے علاقے میں پہنچے، یہ مدینے کے قریب ہی علاقہ ہے، 2-3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی سواری تیار کی، اسلحہ لیا اور آسم کے پاس جرف میں، علی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خیر رسول اللہ مجھے منافقوں نے تانے دے دے کے تنگ کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت مجھے منافقین کہتے ہیں کہ اس کو یہاں بچوں اور عورتوں کے لیے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ نعوذ باللہ اس قابل نہیں تھا کہ یہ جا کے لڑ سکتا، تو اسے کہا تم بچوں اور عورتوں کے پاس رہو، لہٰذا ان کا دیکھ بھال کرو، جو ہمارے ساتھ جائے وہ مردانہ وار لڑنے والے لوگ چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولتے، میں نے تجھے اپنا جانشین بنایا تاکہ میرے بعد میرے معاملات کا خیال رکھ۔ علی آپ کی اور میری مثال ایسے ہے، کیا آپ راضی نہیں ہوتے کہ آپ کا اور میرا مقام اس طرح کا ہو جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا، کہ جب موسیٰ طور پر جاتے تو اپنا جانشین ہارون کو بنا کے جاتے، تو آپ کا اور میرا تو تعلق کس طرح کا ہے؟ آپ کو یہ راضی نہیں ہے کہ آپ میرے بعد میرے معاملات کو دیکھو، اور میں نے اپنی بیویوں کو تلقین کی ہے کہ میرے بعد علی کی فرما برداری کرنا، لہٰذا علی کے معاملات کو دیکھتے رہنا، جائیں آپ میرے جانشین، میں خود اجازت دے رہا ہوں، لہٰذا اس لیے نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ بیویوں بچوں اور آپ کو معاملات کی جرت اور بہادری کے اوپر کوئی شک ہے۔ ایسا ذخیرہ احادیث میں سب سے بڑی فضیلت والی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث ہیں، ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی حدیث یہ ہے کہ علی آپ کا اور میرا معاملہ تو ایسے ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا ہوتا ہے، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو میری جانشین ہے، میرے بعد میرے معاملات کا خیال رکھ۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکل رہے تھے اور صحابہ تیاری میں تھے، ایسے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے قبیلے کے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی کچھ سواریاں لے دیں، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ غصے میں تھے کسی بات کی وجہ سے، آپ نے ابو موسیٰ سے کہا اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بھی سواریاں عطا نہیں کروں گا، نہ تجھے کبھی سواری پر سوار کروں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ غصہ ہوگا، کوئی بات ہو گئی ہوگی۔ اب موسیٰ اشعری کہتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوا، ایک تو سواریاں نہیں ملی، دوسرا مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں اللہ کے نبی غصہ میری وجہ سے نہ ہو، یعنی ان کو ایسی حالت میں نے جا کے اور تنگ کر دیا، پہلے حالات اس طرح کے ہیں، اوپر سے جا کے میں نے بھی ان کو ڈیمانڈ کر دی کہ سواریاں چاہیے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تھی، بلال کہتے ہیں ابو موسیٰ اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 سواریاں لے جاؤ، یہ 2 اور لے جاؤ، یہ 2 اور لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 6 سواریاں دی، کہا یہ جا کے ان کو دو اور کہو کہ اس پر سوار ہو جائیں اور تشکر جائیں۔ آپ کہتے ہیں میں سواری لے کے آ گیا، اور جب میں نے ان کو سواریاں دی اپنے ساتھیوں کو، پہلے میں ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سواریاں کوئی نہیں ہے، میں تمہیں نہیں دوں گا۔ اب تھوڑی دیر بعد ہی جب میں نے سواریاں دیں تب موسیٰ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ تم اس سواری پر سوار ہو، دیکھیں اپنے آپ کو شبہات سے الگ کیسے کیا گیا ہے۔ اب موسیٰ کہتے ہیں میں اس وقت تک آپ کو سواری پر سوار نہیں ہونے دوں گا جب تک آپ میں سے چند لوگ میرے ساتھ اللہ کے نبی کی طرف نہ چلیں۔ وہاں دونوں قسم کی گفتگو، جب اللہ کے نبی نے مجھے منع کیا تھا وہ، اور جب پھر اللہ کے نبی نے بلا کے مجھے سواریاں دی، یہ دونوں گفتگو جس بندے نے سنی وہ بندہ یہ گواہی دے گا کہ ابو موسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں۔
یعنی تمہارے دل میں یہ بات نہ جائے کہ شاید ابو موسیٰ ڈنڈی مارنا چاہتا تھا، پہلے آ کے میں نے شاید جھوٹ بولا، دوبارہ میں نے آپ کو سواریاں لا دیں، تو یہ بات کلیئر کرنے کے لیے کہ میں ابو موسیٰ نے جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا آپ میں سے کچھ بندے میرے ساتھ چلیں۔ لہٰذا وہاں سے کچھ بندوں کو ساتھ لیا اور وہاں پہ گواہی پیش کی، ہاں بھائی اللہ کے نبی نے پہلے یہ کہا، ہاں یہ کہا، دوبارہ مجھے بلوا کے سواریاں دی، ہاں دی، کہا اب الحمدللہ۔ کیوں؟ ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، انسان کے اندر شیطان ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون کرتا ہے، وسوسہ آنا تو ایک منٹ کی بات ہے۔ بھائی جان جب بھی آپ کو احساس ہو کہ آپ کے بارے میں کوئی بندہ نیگیٹو پوائنٹ لے جائے گا اور وہ آپ کی شخصیت کو داغدار کرے گا، فوراً اس کا ازالہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ اعتکاف میں تھے، حضرت صفیہ آئیں، آپ ان کو گھر چھوڑنے آئے، دروازے پر کھڑے ہوتے بات ہوتی تھوڑی زیادہ دیر باتیں ہو گئیں، کوئی معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا، ایسے میں ایک صحابی گزرے، وہ آپس میں باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی بات سنو، ادھر آؤ۔ یا رسول اللہ، کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اللہ، کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کہا شوق اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ہم، کہا نہیں بھائی آپ نہیں کرتے، ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، یہ اس لیے بتا دیا کہ آپ کے ذہن سے شک اور شبہات نکل جائیں اور شیطان آپ پر وار بھی نہ کر سکے۔ کلیئر کر دیا، میری صفیہ بیوی کھڑی ہے، میں بیوی سے باتیں کر رہا ہوں، یہ نہ کہیں شیطان کس سے کر رہے تھے، یہ سوچ آنے سے پہلے میں وہ سوچ ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض، ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے 30,000 کا لشکر لے کے نکلتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں ہم رستے میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے یا رسول اللہ فلاں فلاں بندہ پیچھے رہ گیا ہے، ہمیں جن کا پتہ تھا یا جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتے جاتے نمازوں میں آپ کو ملتے تو انہوں نے عذر پیش کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرواتے یا رسول اللہ فلاں بندہ پیچھے رہ گیا ہے، تو آپ ہر ایک کے بارے میں فرماتے دعوہ، اسے چھوڑ دو، رہنے دو، اگر اس میں کوئی خیر ہوئی تو عنقریب ہمیں مل جائے گا، لشکر کو مل جائے گا، اور اگر اس میں کوئی خیر نہیں ہے شکر کرو اللہ نے اس سے پیچھا چھڑا دیا۔ اب یہاں پہ مدینے میں رہ جانے والے جو لوگ تھے یہ تقریباً 5 تھے، اس میں 3 جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، ان تینوں کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، 2 کا حدیث میں ذکر ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ 2 کون ہیں؟ ایک ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اور ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی پیچھے رہنے والوں میں۔ اچھا، ان کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کیے ہوئے تقریباً 10 دن گزر چکے تھے۔ ابو خیثمہ مالدار انسان تھا، اچھا ان کے ذہن میں یہ تھا آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، سواری تیار کر لیتا ہوں، یہ کر لیتا ہوں، کرتے کرتے ایک انسان کے اندر بعض دفعہ سستی آ جاتی، کائلی آ جاتی، ٹھیک ہے میرے پاس سواری میں نکل جاؤں، کرتے کرتے پیچھے رہ گئے، قافلہ نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 دن گزر چکے مدینے سے نکلے ہوئے۔ ابو خیثمہ اپنے باغ کی طرف جاتے ہیں، پانی چھڑکاؤ کیا گیا ہے، 2 بیویاں ہیں، دونوں پردہ نشین وہاں بیٹھی ہیں استقبال کے لیے، خدمت کے لیے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، سایہ دار درخت ہے، کھانا تیار ہے، اور ان کو خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ ایسے میں ابو خیثمہ سوچتے ہیں خیثمہ آپ اس ٹھنڈی چھاؤں میں ٹھنڈے پانی کو نوش کرتے ہوئے، نعمتوں کو کھاتے ہوئے اور ٹھنڈے پھلوں میں اور مزے لے رہے ہو، اور کائنات کی سب سے محبوب ترین ذات وہ اس آگ برساتے ہوئے سورج کی تپش میں روم کی طرف سفر کر گئے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہو؟ کہتے میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو میں نے واپس جانا، ان کے ساتھ ملوں گا۔ میں نے بیگموں کو کہا کہ اپنے میرے سامان کو تیار کیا جائے، سواریاں تیار کی جائیں، وہ کی گئیں، میں یہاں سے بھاگ پڑا۔ رستے مجھے ایک اور صحابی ملے، وہ بھی شاید اسی طرف نکلے ہوئے تھے لیکن سفر سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ میں بھاگتا بھاگتا ایک ٹائم کے بعد ایسا موقع آیا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے ساتھ ملنے ہی والا تھا۔ دور سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی بندہ آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کن ابا خیثمہ، مجھے لگتا ہے ابو خیثمہ ہے۔
جب میں قریب ہوا تو آپ نے دیکھا، ہاں صاحب نے کہا اصلا وہی ہے، ابو خیثمہ ہی ہے. آپ نے مجھے ویلکم کہا کیا بات کہا اصلا یہ معاملات ہے. آپ نے میری اس آمد پہ خوشی کا اظہار کیا. اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غفاری ایک کبار صحابہ میں سے ہیں، سارے ان کی بزرگی کو جانتے ہیں. کہتے ہیں میں نے سواری تیار کی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا کہ آپ سواریاں تیار کریں، آپ نے جانا ہے جنگ کے لیے تبوک. میں نے اپنی سواری کو تیار کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میں وہاں سے نکلا بھی. تھوڑی دور جا کے میرا اونٹ جو تھا وہ بہت لاغر تھا، تو میں نے محسوس کیا یہ کمزور ہے، اسے کچھ دن کھانا وانا کھلاتا ہوں پھر پیچھے سے بھاگ کے پہنچ جاؤں گا. میں دوبارہ واپس مدینے آیا. مدینے آ جانے کے بعد میں نے اسے دوبارہ خوراک دی اور کھلایا پلایا. پھر یہاں سے میں جب سفر کر کے شروع کیا تھوڑا دور گیا تو اونٹ پھر بھی جواب دے گیا. ابو ذر کہتے ہیں میں نے سامان اپنے کندھوں پہ اٹھایا، پیدل چل. میں نے کہا واپس نہیں جانا. سینکڑوں میلوں کا سفر تبوک کی طرف، جہاں لوگ سواریوں پر نہیں جا سکتے تھے، ابو ذر پیدل چل رہا ہے اکیلا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر بھی کوئی نہیں آیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں دعو، چھوڑ دو اسے، اگر اس میں خیر ہوئی تو مل جائے گا، نہیں تو اللہ نے اس سے جان چھڑا دی. یعنی ابو ذر کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں آپ نے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جس کے بارے میں ہم نے پوچھا آپ نے یہ نہیں کہا. لیکن اللہ کے رسول کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے ابو ذر یا فلاں فلاں صحابی، ان میں سے 3 کا جو ذکر ہے وہ آگے آئے گا بھی. آپ نے محسوس کیا ان کی عدم موجودگی کو کہ یہ لوگ کیوں نہیں آئے. لیکن کچھ لوگوں کا آپ کو پتا تھا منافق ہے، پیچھے رہ گئے، ٹھیک ہے. چلتے رہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دور سے کوئی ملنگ آ رہا ہے، اکیلا ہے، اتنی گرمی میں چلتا چلاتا دور سے ایک بندہ آ رہا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کن ابا ذر، مجھے لگتا ہے ابو ذر آ گیا ہے. جو تھوڑا قریب ہوا تو نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر ہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرحبا یا ابا ذر، خوش آمدید ابو ذر، تیری یہاں عدم موجودگی نے مجھے بڑا پریشان کیا کہ ابو ذر کیوں نہیں آیا. مطلب میرے دل میں یہ بات تھی کہ تیرا ہونا ضروری تھا، تو منافقوں میں سے تو نہیں ہے، پھر بھی تو نہیں آیا. اور دور سے آپ نے جب دیکھا کہ ابو ذر ہے، مرحبا ابی ذر یمشی وحدہ ویموت وحدہ ویبعث وحدہ. ابو ذر اکیلے ہی چلا آ رہا ہے، اکیلا فوت ہوگا، اور جس جگہ پر فوت ہوگا اکیلا دفن ہوگا، وہیں سے اکیلا اٹھایا جائے گا. اور یہ پیشن گوئی پھر ثابت ہوئی. حضرت عمر کے دور میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے اور مدینہ میں صحابہ کا رش لگا رہتا تھا، حضرت عثمان کے دور میں، تو آپ کو کہا آپ ربضہ کی طرف، مدینہ کے قریب ایک علاقہ ہے ربضہ، تو آپ نے کہا میں وہاں جانا چاہتا ہوں، یہاں لوگوں کا رش لگا رہتا ہے میرے پاس، لہذا مجھے تھوڑا تنہائی میں. تو آپ کے پاس صرف آپ کی بیوی تھی، آپ کا غلام تھا، اور ابو ذر تھے، اور کافی بوڑھے ہو چکے تھے، ضعیف ہو چکے تھے. جب آپ کی موت کا وقت آیا نا تو آپ کی بیوی رونے لگی کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا بھئی بات سنو، کیوں رو رہی ہو؟ کہا ہم ایسی جگہ پر ہے کوئی بندہ نہیں ہے یہاں پہ جو ہماری مدد کر سکے، اور موت کا وقت قریب آن پہنچا ہے، آپ کی زندگی میں زیادہ نہیں دیکھ رہی. کہا خوش ہو جو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں ایسی جماعت میں موجود تھا جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم جو لوگ میرے سامنے کھڑے ہو ان میں سے ایک ایسا انسان ہوگا جو ایسی زمین پر فوت ہوگا جہاں اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوگا، اور وہ اکیلا اٹھایا جائے گا. مجھے یاد ہے اس وقت جتنے لوگ موجود تھے وہ سارے فوت ہو چکے ہیں، میں اکیلا بچا ہوں. اس کا مطلب ہے اس سے مراد اللہ کے نبی کی میں تھا. تو ہاں جب میں فوت ہو جاؤں میرے کفن کا معاملہ کرنے کے بعد میری میت کو رستے پر رکھ دینا. کوئی مسلمانوں کی جماعت یہاں سے گزر رہی ہوگی تو اسے کہنا کہ یہ اللہ کے نبی کا صحابی ابو ذر ہے، اس کا جنازہ پڑھتا. تو جو پیشن گوئی ثابت ہو جائے گی، پوری ہونی ہے. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. ان کے وفات کے بعد چارپائی رکھے. اب اللہ کا معاملہ دیکھیں ابو ذر کے بعد. یہاں سے کچھ لوگ بڑی دور سے مسافر آ رہے ہیں اور اپنی سواریوں کو بھگاتے بھگاتے بھگاتے، تو وہ ان کا غلام کہہ رہے ٹھہرو بھائی بات سنو بھائی بات سنو. انہوں نے کہا بھائی رکو، اونٹوں کو رکاؤ، سواریوں کو رکاؤ بھائی، آگے میت پڑی ہے، کہیں رو دینا. بڑی مشکل سے سواریوں کو رکایا گیا. کہا بھائی کون ہے؟ کہا جی یہ ایک میت ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے. کہا یہ میت کس کی ہے؟ جانتے اس کی قیادت کون کر رہے تھے؟ اس قافلے کی قیادت
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے عمرے کے لیے آ رہے تھے. یہ کون ہے؟ کہیں اللہ کے نبی کا صحابی ابو ذر ہے. اللہ، وہ یاریاں ساری یاد آ گئی. کہا ابو ذر، وہ ایسے وحشت زدے میں میرا یار میرا بھائی. کہا بھائی اللہ کے نبی کا صحابی ابو ذر ہے. تابعین سارے ساتھی بھاگے، انہوں نے لیا اور ابو ذر، اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا تھا ابو ذر اکیلا چلتا ہے، اکیلا فوت ہوگا، اکیلا اٹھایا جائے گا. لیکن یہ پیچھے نہیں رہا، سواری نہیں تھی تو پیدل چل کے لشکر میں پہنچ گیا. یہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ سے گزرے جسے آج کل میدان صالح کہتے ہیں. یہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے گئے تھے. یہ سمود قوم کی بستی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمود میں صالح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے وہ معجزات کا انکار کر کے اونٹنی کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اب یہ اتنے طاقتور، اتنے لمبے تڑنگے اور اتنے بڑے ہوتے تھے کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے اپنا گھر بنایا کرتے تھے. صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ، یہ کتنے بڑے بڑے گھر، بھاگے دوڑے اس کو دیکھنے کے لیے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا بھائی رکو، اعلان کروایا صلاۃ جامعہ، سارے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ. سارے اکٹھے. کدھر بھاگ رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ گھر دیکھنے گئے. کہا اللہ کے بندو، جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ عذاب نازل ہوا، اور جب بھی کسی ایسی بستی سے گزرو جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو، وہاں سے جلدی جلدی گزر جایا کرو، اور یہ ڈر رکھا کرو کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نازل نہ ہو جائے. وہاں کے گزر جایا کرو. یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تم تماشا سمجھتے ہو، یہاں سے تو عبرت لو، اور روتے ہوئے یہاں سے گزرا کرو، یا اللہ ہمیں معاف کرے، ہم پہ عذاب نہ نازل کرے. اللہ کے رسول نے اپنی چادر کو اپنے سر کے اوپر ڈالا اور وہاں سے روتے ہوئے جلدی جلدی آپ سے سلامہ وہاں سے گزر گئے. اسی غزوے کے دوران سفر منافقین، چونکہ کچھ ایک منافقین ساتھ تھے تو ان کے کوئی نہ کوئی معاملات اس طرح کے ہوتے رہتے تھے. اسی قافلے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، اور یہ منافقین آپس میں بات کر رہے ہیں. بعض کہتے ہیں ایک کا نام جلاس اور ایک کا نام ودیعہ تھا. بعض مفسرین کے نزدیک یا بعض محدثین اور مورخین کے نزدیک یہ دونوں بعد میں سچی توبہ کر چکے تھے، لیکن اس وقت ان کا جو معاملہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، محدثین اور مورخین نے ان کو نقل بھی کیا. اور اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ بڑا گہرا ہے. اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، آپ پہلے تو دیندار بنیں، اور اگر آپ دیندار نہیں ہیں تو دین اور دیندار لوگوں کا مذاق کبھی نہ اڑائیں، انہیں ڈی گریڈ نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالا. ان میں ایک بندہ ہے جلاس، یہ اس وقت منافق تھا. تو یہ کہتا ہے آپس میں جو اپنے ہم ذہن لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان کو کہتا ہے رومیوں کے خلاف جنگ کرنے چلے ہیں، بندے ہے کوئی نہیں، اور رومیوں کے خلاف جنگ کرنا مذاق کا کام ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں رسیوں میں جکڑ کے واپس لایا جائے گا، قیدی ہوں گے. رہا معاملہ، اب الفاظ سنیں، میں پنجابی میں بتاؤں گا. سیم الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو سنے اور نقل کیے، بڑے پیٹوں والے، یہ قاری قرآن پڑھنے والے، بڑے پیٹوں والے، بزدل، جھوٹے لوگ، یہ جا کے جنگ لڑیں گے. ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے، ہر عالم دین یا علماء کے بارے میں، دیندار لوگوں کے بارے میں، وڈیاں ڈیڈاں والے، داڑیاں چھڈیاں نے، وڈے حافظ ویکھو کھاں، اے دنیا چلا اے نہ کرنا ہے، اوے جھوٹے کر دے کچھ نے آنکھ دے. یہی باتیں ہیں نا، یہی باتیں انہوں نے کی، ان منافقوں نے کی. کیوں عزیز صاحب؟ یہ بات طے شدہ ہے، مجرب شدہ ہے. ہر وہ انسان جو دین پر اعتراض نہیں کر سکتا وہ دیندار پر اعتراض کرتا ہے، وہ بھڑاس نکالتا ہے، اپنے عقل اندر کا گند نکالنا چاہتا ہے دین پر. جب وہ دین پر ڈائریکٹ نہیں بولتا تو دیندار پر بولتا ہے. دیندار نے کون سا اس کی گاں نکالی ہے؟ گاں چوری کی تھی، وہ پلو کھاندہ ہے، اس کا کوئی معاملہ بگاڑا ہے، جانتا بھی نہیں، اس کے باوجود اس پر بھوکنے کی وجہ دین ہوتا ہے. اور وہ کیا تو بڑے مولوی اور صوفی صاحب کی کر دیو پہ، اور مولوی صاحب آنکھوں نہ پتا ایک کھان دے باپ بڑا نے ایک دے بایا. یہ سارے جملے انہیں منافقین نے وہاں بیٹھ کے مجلس میں کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، بتائی پتہ کس نے؟ اسی منافق کے بیٹے نے.
یہ سوتالا بیٹا تھا، عمیر نام تھا اس کا. یہ چھوٹا سا تھا تو اس کا والد فوت ہوا. اس کی ماں نے جلاس کے ساتھ نکاح کر لیا. یہ جلاس اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا، یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا. اس نے یہ باتیں سنی اور ساتھ اس نے ایک اور بات کی. اس نے کہا اگر یہ لوگ دین حق پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے دین پر ہیں، ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں. پھر جی اے انج نے نا ساڈا تے پھر کھوتیاں نالوں بھی پیڑا حال. اس نے کہا آپ نے جو بات کی ہے نا یہ بات درست نہیں ہے، اور اگر آپ نے یہ بات عمدن جان بوجھ کے کی ہے تو میں عمیر باوجود اس کے کہ آپ میرے بابا ہیں، بڑی شفقت بڑے پیار سے اپنے نام سے نوازا، عزت دی، شرف دیا، شفقت کا ہاتھ رکھا، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی سچے ہیں اور تم لوگ گدھوں سے بدتر ہو. تاڑے نہ کھوتے چنگے نا. وہ اللہ کے نبی کے بارے میں گستاخی تو نہیں کرتے، اور یہ ساری باتیں میں اللہ کے نبی کو بتاؤں گا. جا کے ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں. یا رسول اللہ اس طرح. اچھا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بھی کچھ باتیں بتائیں. آپ نے یہ باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو بھیجا. عمار جاؤ، یہ بدبخت لوگ ہلاک ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہ بولو اسی طرح کر رہے ہیں. وہ گئے، جاتے وہ مکر گئے. کہا ہم نے تو نہیں کہا. اب پھنس کون گیا؟ عمیر. ہاں بھائی عمیر کوئی گواہی. اور وہاں سے ہاں بھائی وہ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی نہیں کہا، ہم نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی. اور ودیعہ جو وہ قسمیں اٹھانا، اللہ کی قسم ہم نے کوئی بات نہیں اس طرح کی. عمیر بچہ ہے، پتہ نہیں تھوڑا سا سننے میں غلطی لگ گئی ہوگی، ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. عمیر آپ تو کہہ رہے تھے اس طرح ہوئے. یا رسول اللہ میرے کانوں نے سنا، اللہ کی قسم. وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں بھائی. سفید داڑھی والے بگی داڑھی نہ جھوٹ بول رہا، میں سفید داڑھی والے جھوٹ بول رہے. عمیر کے بارے میں کیا قرآن نازل ہوا، اور یہاں پہ ہمارے معاشرے کے لیے کیا لمحہ فکریہ ہے. اللہ کی قسم اتنی سخت وعید نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں، اور اس کی وجہ گستاخی نہیں تھی، اس کی وجہ ان علماء کی گستاخی تھی کہ ان لوگوں نے معذرت کی، اللہ کے نبی نے معذرت نہیں قبول کی. کہا یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے ساتھ معذرت نہ کرو، تم نے جو بات کی ہے یہ بات انتہائی عجیب بات ہے. یہ کیا بات تھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے عمیر کو بری کیا؟ وہ کیا وعید تھی؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دین کی تعلیم کو اس قابل سمجھیں کہ اپنے بچوں کو سکھائیں. آپ یہ سوچیں کہ اللہ نے ابھی تک آپ کے بچوں کو اس قابل کیوں نہیں سمجھا کہ وہ اپنا دین آپ کے بچوں کو سکھائے. یہ محض اللہ کی توفیق ہے. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے کہ کن کو میں نے اپنے دین کے لیے چننا ہے. نہیں تو شیطان نے تو مزین کیا ہوا ہے. آپ میڈیکل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، انجینئرنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ڈگری اور کیا. اور اللہ کا دین اس کا کیا، وہ کون لے گا؟ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بڑے فضائل ہیں، مناقب ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے 100% ان کو آئے گا جن کو اللہ تعالیٰ خود چنے گا. دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو چنے، لیکن صرف دعا نہ کیا کریں. اس کے لیے وسائل کیا ہیں؟ آپ کے بچے کو ناظرہ بھی نہیں آتا اور دعا کریں یا اللہ میرے بچے کو امام احمد بن حنبل بنا دے.
ہاں تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس کی لائبریری میں سیرت کی تو کوئی کتاب نہیں، حدیث کی کوئی کتاب نہیں، تفسیر کی کوئی کتاب نہیں ہے، تو احمد بن حنبل کہاں سے بنے گا؟ دعاؤں سے نہیں بنتے، صرف دعاؤں سے نہیں بنتے، اس کے لیے وسائل ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، آپ کو عقل دی، شعور دیا، دین دیا، مسلمان بنایا، پھر اولاد بھی دی، اس اولاد میں سے آپ نے اللہ کے لیے کیا نکالا؟ اس دین کی نصرت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں نا حضرت صاحب، یہ آپ کے اپنے لیے، دین کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کتنے لوگ ہیں جو آپ کی وجہ سے دیندار ہیں؟ آپ دین کو جانتا کتنا ہے؟ یہ سوچیں، یاد رکھیں، دیندار بنے، دین بیزار نہ بنے۔ قیامت کے دن اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ ان لوگوں میں ہوں جو دین کی نصرت کرنے والے، دین بیزار لوگوں میں نہ ہو۔ وہ نصرت کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے بچوں میں یہ ایبلٹی پیدا کریں، آپ بچے وقف کریں، آپ دین کی تعلیم خود، میں نہیں کہتا مدارس میں بھیجیں، خود سکھائیں، خود پڑھیں، ان کو پڑھائیں، انہیں پتہ ہو ابوبکر کون ہے، عمر کون ہے، عثمان و علی کون تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، دین کیا ہے، حدیث کیا ہے، تفسیر کیا ہے، انہیں پتہ ہو، انہیں کہانیاں سنایا کریں۔ ہم اکیڈمی کا تو فوکس کرتے ہیں، اکیڈمی، بچے اکیڈمی گئے، کام کیا، لیکچر ہوئے، میتھ سمجھ نہیں آ رہی، گھر میں ٹویٹر لگا لیں، اور قرآن حدیث کچھ شکوہ نہیں ہے معاشرے سے، کیا کریں، ہم سب کا یہی حال ہے۔ میں فرسٹ ایئر میں پڑھاتا ہوں، سیکنڈ ایئر میں بعض دفعہ میں ان سے پوچھوں نا آپ اللہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اللہ کی قسم 11ویں کلاس کے بچوں کو نہیں پتا اللہ کون ہے، حدیث کی کسی کتاب کا نام نہیں آتا کہ فلاں کتاب حدیث کی ہے، پڑھنا تو دور کی بات۔ اور وہی تقی عثمانی والی بات، ہم جس نہج پہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرت صاحب، 10 20 50 سال بعد یہ نسل مرتد ہو جائے گی اور قبریں ہماری کالی ہوں گی۔ تم کیا چھوڑ کے آئے تھے؟ کیا دے کے آئے تھے؟ موبائل دے کے آئے تھے، انجینئرنگ دے کے آئے تھے، میڈیکل دے کے آئے تھے؟ وہ تیرے بچے آج گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے، عیسائی ہو گئے ہیں، تو کیا کر کے آیا؟ میں تیرے نمازوں اور روزوں کو کیا کروں؟ تو اپنے بچوں کی تربیت کر کے نہیں آیا۔ ہمیں سردی لگتی ہے، ہمیں یہ لوگ ہیچ لگتے ہیں، ہمیں لوگ کمزور لگتے ہیں، ان کو دیکھ کے گھن آتی ہے، ہمیں ان کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں دو ہی خیال آتے ہیں، یا یہ پیسے مانگے گا یا یہ کھانا بہت کھاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا ڈی گریڈ کر دیا گیا۔ آج کے نوجوان کو آپ مدرسے کا نام بتا دو، وہ سننا گوارا نہیں کرتا۔ اس مدرسے کے نام کو یا دین کی تعلیم کو بدنام کرنے والی نسل یہی نوجوان نسل ہے، یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے۔ انہوں نے خود عمل نہیں کیا، بچوں نے سمجھا اتنا اچھا ہوتا تو ابا کرتا، میرے بھائی کرتے، جب انہوں نے نہیں کیا کتنا کو اچھا ہوگا؟ نہیں کیا، نہ ہم نے کیا نہ ہمارے بچوں نے کیا، بچوں نے ہمیں دیکھ کے نہیں کیا، قصوروار ہم نے بچوں کو نہیں بتایا۔ مولوی کی جو عزت ہم نے دکھائی معاشرے کو، کون مولوی؟ کسی بھی بچوں کو کالج میں جا کے کہہ لیں اسے کہ بیٹا آپ خطیب بننا چاہتے ہیں، آپ امام بننا چاہتے ہیں، مجھے آ کے بتائیے گا کہ ہاں ایک بچے نے کہا ہے کہ میں امام بننا چاہتا ہوں۔ ہزاروں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کچھ بھی بنیں گے، مولوی نہیں بننا چاہتا۔ کیوں؟ معاشرے نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے مولوی، اور یہی منافقین کا کردار تھا کہ ان مولویوں کو اتنا بدنام کر دو لوگ دین سے دور ہی بھاگیں۔ اس طرح کی تربیت ہوتی ہے، دین اس طرح کی تربیت کرتے ہیں، اور وہی کردار، وہی منافقانہ روش ہمارے اندر۔ ہم بچوں کو سب کچھ پڑھاتے ہیں، دین مولوی نہیں بنانا۔ کیوں؟ ابوبکر مولوی تھا، عمر مولوی تھا، عثمان اور علی مولوی تھے، کیوں؟ آپ کہتے ہیں مولوی، میں نہیں مولوی، الحمدللہ میں نہیں مولوی بھائی جان۔ کیوں؟ نعم المولا و نعم النصیر، مولا اللہ کا نام ہے، مولوی اللہ والا۔ آپ کو اگر بندہ کوئی کہہ بھی دیتا ہے داڑھی کو، میں نہیں مولوی بھائی، کیوں بھلا؟ معاشرے میں یہ لفظ بدنام اتنا کر دیا گیا، کوئی اپنے آپ کو مولوی کہنا نہیں چاہتا، اور عنقریب وہی تقی عثمانی، عنقریب کوئی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہنا چاہے گا، کہا نہیں مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دین کی طرف پلٹ آئے،
اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ ہم نے اس دین کی ویلیو کو ختم بھی اسی لیے کیا جو مفتہ لگایا مولویوں، مفت روٹی، مفت کپڑے فری، رہائش فری، کھانا فری، کائنات کی سب سے قیمتی ترین تعلیم مفت۔ لوگوں نے سمجھا یہاں تو حضرت صاحب سیل میں لگی ہوئی جیکٹ کوئی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے جس کی قیمت اتنی ہوگی وہ اچھی کتنی ہوگی، وہ دیکھتا ہے پرائز اتنے ہزار کی ہے۔ ہاں میں نے ریئل بات ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ ہم ایک دوست کی دکان پہ بیٹھے تھے تو وہ آپ صاحب نے کوئی چیز لینے بھیجا، اس نے کہا کہ یار ول ویک کے لے آئیں، کہتا آپ صاحب اتنا ریٹ سی باقی نہ بہت آئے دا ریٹ سی تو پھر چنگی ہونی ہے، پرائز ٹیگ لوگ ہیں بھجن مہنگی ہے چنگی ہونی ہے، پرائز ٹیگ ہے، اتنی فیسیں اچھی ہوگی نا پڑھائی، مفت ہے کیا ہوگا، مفت لگا ہے اس میں، پھر سارے مفتے میں گئے، کوئی انجینئر کا بیٹا ڈاکٹر وہ بھی مفت، وہ نہیں کہتا کہ میں فیس دیکھ پڑا، نہیں، ہم نے بدنام کیا ہے اس تعلیم کو۔ اللہ کی قسم اپنے سے یہ قرضہ اتار کے جائیں، بدنام کرنے والے معاشرے میں ہم لوگ ہیں، اس تعلیم کو اتار کے مرے، اس قرضے کو۔ آپ نے یہ قرضہ نہ اتارا، یہ داغ نہ دھویا، قبر تک پیچھا کرے گا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ایک بچے کے لیے دعا کی اپیل آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، تندرستی دے، وہ جل گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی دے، صحت دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا